علم غیب کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ حدیث مبارکہ اس میں بہت زیادہ ہیں، ہم اس میں سے کچھ حدیث مبارکہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ جب بکثرت سوال کیے گئے تو آپ غضبناک ہوئے، پھر آپ نے لوگوں سے کہا تم جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر غضب کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث 7291 نمبر پر ہے۔ اب دیکھیں یہ غیب کے علوم میں سے ہے کہ کسی کا باپ کون ہے، لیکن اللہ کے عطا سے حضور کو یہ علم اللہ نے عطا کیا۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کل میں یہ جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں وقت سے پہلے کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ فتح ہوگی شکست ہوگی تو اللہ جانتا ہے، لیکن نبی اللہ کے عطا سے جانتا ہے کہ فتح ہماری ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ شخص، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ تمام رات مسلمانوں نے اس بے چینی سے گزاری کہ آپ کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ صبح کو تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کو اس جھنڈے کے عطا کیے جانے کی امید تھی۔ آپ نے پوچھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے بلایا، وہ لائے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گئے۔ گویا کہ ان کے آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہ تھی، فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ اب ان کا دعویٰ تھا کنویں کے مینڈکوں کے کہ وہ اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں، ہمیں کیا نفع دے گا؟ تو بھیا اب نفع کس کو کہتے ہیں؟ نہ ڈاکٹر کے پاس گئے نہ حکیم کے پاس گئے۔ حضور کو یقین تھا میرے لعاب انور اللہ کے عطا سے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہوگی پورا۔ اب یہ دیکھیں یہ تمام علوم آپ جب دیکھیں ذرا، اگر کنویں میں لعاب مبارک جاتے ہیں تو کنواں کھارا کنواں میٹھا بھی ہو جاتے، پانی کا بھر جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈلی پر لگا لے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں یہ نفع نقصان کس کو کہتے ہیں؟ تیرے پیسوں سے تو تمہیں بڑا نفع ہوتا ہے کہ بنگلہ بنا لیتے اس میں اسی لگا لیتے، نفع ہے۔ تو بھائی یوں یہی ہوگا کہ بھائی اسے یہ سب کچھ اللہ کے عطا سے ہے، اور یہی ہمارا مدعا ہے ہاں کہ حضور جیسے نفع انسانیت کو کوئی نہیں دے سکتا اور نہ امکان ہے۔ سب سے بڑا نفع انسان کو جو ہوتا ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اور سورہ بقرہ میں ہم 269 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس کو چاہے حکمت عطا کرے بچوں، اور جس کو اللہ نے حکمت علم دانائی عطا کہ اسے خیر کثیر۔ تو انہیں بولا وہ جو حدیث نا میں خیر کثیر جمع کرتا، تو خیر کثیر تو اللہ نے دیا، اخروی خیر کثیر اس سے کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، خیر کثیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا
اطمینان سے جانا حتیٰ کہ تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہارے سبب سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت اونٹوں کی بہت بڑی قیمت تھی۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں 3009، مسلم میں بھی حدیث مرقوع میں اور نسائی میں بھی ہے، بہت ساری کتاب مرقوع میں۔ ایک اور حدیث سنا دوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں میری اس بیماری میں عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، میں مالدار ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ 2/3، 3 حصوں میں 2 حصے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا نصف مال صدقہ کروں؟ 4 میں 2 حصے۔ آپ نے فرمایا نہیں، 2 میں 1 حصہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر آپ نے فرمایا 1/3 مال صدقہ کروں، 3 میں 1 حصہ۔ 3 میں 2 حصے کروں؟ نہیں۔ 2 میں 1 حصہ کروں؟ نہیں۔ 3 میں 1 حصہ کروں؟ نہیں۔ 2/3، 1/3 اور آدھا۔ آقا دو جہان نے فرمایا 2/3 بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر تم اپنے وارثوں کو ورثاء کو خوشحال چھوڑ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقراء چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ مال ہے تو ورثاء کے لیے چھوڑ دو بس، حلال مال ورثاء کے لیے چھوڑو، کوئی بری بات ہو نہیں ہے۔ اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو خرچ بھی کرو گے تم کو اس میں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے احباب کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی کیا مقصد، حج کے بعد ان کے ساتھ مدینہ منورہ نہیں جا سکوں گا، بیماری سے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ آقا دو جان نے فرمایا غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے، اللہ نے عطا کیا۔ اب ہمیں بتا جائے گا نہیں جا، کیا پتا ہے موت کس طرح آتی، کسی کو پتا تو نہیں، الموت یاتی بغتۃ، لیکن اللہ کے عطا سے حضور اللہ جس کو عطا کرے۔ پھر ہمارے نبی کے شان کیا ہے، فرمایا تم ہرگز، تاکید فرمایا ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، یہاں نہیں رہو گے، دنیا سے نہیں جاؤ گے، تم اللہ کے رضا جوئی کے لیے جو بھی کرو گے تمہارے درجے اس سے زیادہ اور بلند ہوں گے، اور شاید کہ تم بعد میں زندہ رہو۔ اور یہ اشارتاً بتا دیا، ارے تمہیں بہت زندگی ملے گی، اور زندگی کے نفع نقصان یہ پہلو بھی بتا دیے کہ کن سے تمہیں نفع ہوگا، کن سے۔ اگر نفع نقصان نہیں ہے تو حضور نے پھر وہ فرمایا کیوں؟ جب عقیدہ ہے کہ کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی سے نفع نقصان نہیں تو پھر عام لوگوں سے کیوں ہے؟ یہی بولیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ کے عطا ہے، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کو انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف حیواناتوں کے لیے نہیں ہے، ہاں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور تم سے ایک قوم کو فائدہ ہوگا، حضور اس کو بھی جانتا ہے، اور دوسری کو قوم کو نقصان ہو۔ اے اللہ میرے اصحاب کو کی ہجرت کو قائم رکھ اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن ساتھ بین خولا دوسرے صحابہ پر افسوس۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس لیے افسوس کیا وہ مکے میں ہی فوت ہو گئے تھے؟ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک زندہ رہے، انہوں نے ایران کو فتح کیا جس سے مسلمانوں کو نفع اور موجوسیوں کو بڑا نقصان میں۔ بخاری کا حدیث ہے 4409۔ یہ کل کا علم تھا، آنے والے وقتوں کا علم تھا، دوسروں کے نفع و نقصان کا کہ بتا اس سے نقصان ہوگا، اس سے نفع ہوگا، بتایا نہیں بتایا؟ میرے امت کو ان لوگوں سے نقصان ہوگا، وہ چیزیں بھی بتائی۔
ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم یہودیوں سے قتال کرو گے اور تم ان پر مسلط ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک پتھر یہ کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ بخاری کی حدیث 3573 میں ہے، اور مسلم کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث 7202 میں ہے۔ یعنی وہ جب دجال آئے گا اور پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام، مہدی آخر زمان آئیں گے، اور جب ان یہودیوں کی موت آئے گی اس وقت کے مناظر بھی بتائیں گے کہ درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ منظر بھی میرے نبی نے گاہ نبوت سے دیکھا۔ تو یہ کیا تھا؟ غیب تھا یا حاضر تھا؟ ہم تو کہتے ہیں حاضر کا اللہ کی دو صفتیں ہمیشہ ایک ساتھ ہے، عالم الغیب والشہادہ، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، حاضر کا علم تو ہمیں بھی ہے، تمہیں خود ہی اللہ نے دیا۔ بولے دیا تو اگر غیب کا دے دے تو کیا تمہیں تکلیف ہو جائے گی؟ یا اس میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ شہادہ کا دیتا ہوں، غیب کا نہیں دیتا؟ بھئی اللہ آنکھیں لے لے تم حاضر کیسے جانو گے؟ پنکھا چل رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ کلر کیسے ہے؟ نہیں ہے، پھر تمہیں ظاہر کا بھی نہیں ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ بھی اللہ کے عطا سے، اللہ نے آنکھیں دی، اس میں یہ نور پیدا کیا۔ تو اگر پوشیدہ چیزوں کا دے دے، اور قرآن میں کہا کہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اہل احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ منبر کی طرف مڑ گئے، یعنی مسجد کی طرف تشریف لے گئے، نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک اللہ کی قسم میں اب بھی اپنے حوض کی طرف ضرور دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا حوض کوثر دنیا سے نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم تو دیوار، اب تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، حضور تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آسمان کے اوپر کشتے ہیں، پھر یہ بولے ایک بالش کی جگہ تک خالی نہیں ہے، آسمان کی آواز، فرشتوں کے وزن سے جو آواز ہے حضور فرماتے وہ بھی میں سنتا ہوں۔ اور آگا جب شب معراج میں آسمان پہ گئے تو حضرت بلال کے زمین پہ چلنے کی آواز بھی سنی، پس مکہ ورتا یادم، ہاں اور چلاڑے لامکان تھا، لامکان کے ورتا یادم۔ حضور ہمیں ہمیشہ یاد رکھا، دنیا میں ہے تو ہمیں یاد کیا، دنیا سے جا رہے تو امتی امتی، قیامت کے دن بڑے مشکل ہوں گے، حالات ہوں گے، لیکن حضور فرمائیں گے امتی امتی، ہر ایک کہے گا اللہم سلم، یا اللہ مجھے بچا، میرے نبی فرمائے گا نہیں اللہم سلم امتی۔ پھر میں امتی تمہیں نبی کی تعریف بجا کہ وہ ایسے ہستی، تو ممبر پر بیٹھتا ہے تو تمہیں یہ یاد آتا ہے، ضد نہ کرو، حضور کی تعریف کرو، تو ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ نہ حسین پوینا یار نہ خیست کیگی، اور خیست کڑے کلام پخپل دل بر دے، اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا کی ہیں، اور بے شک اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم سب مشرک ہو جاؤ گے، البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں رغبت کرو گے، موت سے ڈرو گے، پھر دوسرے تم پر غالب آئیں گے۔ خوف نہیں ہے تو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے نا، ہم جب یہ پڑھتے ہیں بڑے پھر کہتے غربت سے مت ڈرو یار، نبی تو وہ ہے جس کو غیر بھی سنے تو کہتے نہیں، ان کے زبان سے نکلی بات وہی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن اہل جاہلیت کا فدیہ 400 درہم مقرر کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بالکل مال نہیں ہے، اس وقت یہ بھی ان کے طرف سے تھے حضور علیہ السلام کے چچا جان۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو کیا پتہ ہے، ہاں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو وہ مال کہاں ہے؟ اس نے بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بولا وہ مال کہاں ہے ہاں جو تم نے اور ام فضل نے مل کر دفن کیا تھا؟ فضل کون تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے،
عبداللہ کون تھے؟ عباس کے بیٹے. قسم کون تھے؟ عباس کے بیٹے. جو تو آ رہا تھا، تم نے کہا تھا اگر میں اس مہم میں کام آ گیا، دنیا سے چلا گیا جنگ بدر میں، تو مال میرے ان بیٹوں کا ہے، الفضل اور عبداللہ اور قسم. حضرت عباس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اب یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اس بات کا میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو علم نہ تھا. تو بھائی غیر بھی سن لیتے تو کہتے یہ نبی کی شان ہے کہ وہ غیب کی باتیں بھی اللہ کی عطا سے جان لے. اور کلمہ پڑھنے والا کہتے نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ مکے میں تھے اور حضور یہاں سے وہ منظر بھی دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے اپنے چچا جان کو کہ گھر سے نکل ہے، چچی جان کو کیا کہہ رہا ہے. اور پھر جب بات آئی نا، بولا چچا جان جب آپ آ رہے تھے وہ پیسے، بھتیجے کیا بات ہے، میرا تو عقیدہ اور پختہ ہو گیا. اللہ اکبر. سینکڑوں واقعات ہیں. ایک حدیث اور سنا دوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کے طرف بھیجا، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی باہر نکلے الوداع کے لیے. آپ ان کو وصیت فرما رہے تھے. حضرت معاذ سوار تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. اللہ اکبر. جب آپ نصیحت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ، امید ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے اور شاید کہ تم میرے مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضور علیہ السلام کی جدائی خیال حضرت معاذ رونے لگے. حضور نے فرمایا جو جہاں بھی رہے تقوادار پرہیزگار ہے میرے پاس ہے. تو حضور کو یہ بھی پتہ اس کے سال کے بعد اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اچھا اس پر مزید علماء نے بڑی تشریح کی ہے، لیکن بعد ان علماء نے بھی یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن پتہ نہیں سوشل میڈیا پر اس قسم کے بکواس کر لیتے ہیں کہ ہمارا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ان کو یہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بہت سارے علماء کے یہاں پہ انہوں نے تفاسیر بیان کیے ہیں. معارف القرآن میں بھی تحریر موجود ہے، اور شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض بندوں کو بعض غیوب پر با اختیار خود مطلق کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کہہ سکتے کہ فلاں شخص کو حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا، غیب کی خبریں دی. لیکن اتنی بات کہ قرآن و سنت کسی جگہ ایسے شخص یہ عالم الغیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. علماء محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کسی بندے پر اطلاق کیے جائیں. اور یہ ہمارا بھی یہ ہے کہ اس میں عالم الغیب نہیں. اس کے حوالے دے دوں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قندہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم غیب عطا ہونا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اجلہ اکابر کے کلام میں اگرچہ بندہ مومن کی نسبت صریح لفظ یعلم الغیب وارد ہے، یعلم الغیب وارد ہے، کما فی مرقات المفاتیح شرح مشکات المصباح للملا القاری علیہ رحمۃ الباری. بلکہ خود حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا خضر علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کان یعلم العلم الغیب، مگر ہماری تحقیق کہتے یہاں دیکھیں یعلم العلم الغیب، لیکن اللہ حضرت کہ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بذات مراد دیا جاتا ہے. کشاف میں المراد بھی الخفی الذی لا ينفذ فی ابتداء الا علم اللطیف الخبیر ولہذا لا يجوز ان یطلق فیقال فلا یعلم الغیب. غیب سے مراد تعریف کیا کی؟ وہ پوشیدہ چیز ہے جس میں ابتداءً صرف اللہ تعالیٰ کا علم نافذ ہوتا ہے، پھر اس کے عطا سے
اس لیے مطلق یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں غیب کو جانتا ہے، مطلقاً نہ کہ، اور اسے انکاری معنی لازم نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام قطعاً بے شمار غیوب و مکان و میکون کے عالم ہے، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور علیہ السلام قطعاً عزت و جلالت والا تو ہیں، عزت والے ہیں، جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض اب یہ ہے کہ امام ابن منیر اسکندریہ یہ کیا لکھتے ہیں کہ کتنے عقائد ایسے ہیں جن کا مطلقاً قول نہیں کیا جاتا، مبادا ان کے غیر کا وہم کیا جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس طرف ذہن چلا جائے، جن کا اعتقاد جائز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چیز کا اعتقاد رکھنے اور اس کا اطلاق کرنے میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ مقید بقید اطلاق کیا جائے یا بلا قید علی الاطلاق، مثلا عالم الغیب یا علی الغیب، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ بالواسطہ بالعطا کی تصریح کر دی جائے تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کشاف وغیرہ نے بھی لکھا ہے غیب کا اطلاق کرنا اس لیے جائز نہیں کہ کیونکہ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتداءً ہے، ذاتاً ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو مقید کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے جانتا ہے، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں دیکھیں تمام علماء نے یہ لکھا اور کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کہ اعتراض یہ ہے کہ پھر اس کا یہ آیت مقدسہ میں جو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر یہ اعتراض کرو کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بکثرت واقعات کی خبر دی ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے عظیم معجزوں میں سے ہے، تو ان احادیث اور آیات کریمہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر میں کیسے تطبیق ہوگی؟ تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بطور تواضع اور ادب یہ کلمات کہلوائے ہوں، اور اس آیت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع اور قادر کیے بغیر میں غیب کو نہیں جانتا، یہ اس کی تطبیق ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب پر مطلع کرنے سے پہلے یہ کلمات کہلوائے ہوں، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا تو آپ نے غیب کی خبریں دی ہیں، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن میں جو آیت نمبر 26-27 میں ہے۔ یا اس آیت میں کفار کے سوال کا جواب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے مغیبات پر مطلع فرمایا، آپ نے ان کی خبریں دی اور یہ آپ کا معجزہ ہو گیا اور آپ کے نبوت کی صحیح دلیل ہے۔ یہ جوابات تمام مفسرین نے لکھا کہ اس کا کوئی بولے پھر حدیث میں جو قرآن میں اس کا کیا کرو گے؟ تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، کریم اللہ سے دعا ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر ذرا احتیاط سے گفتگو کی جائے کہ افراط اور تفریط سے بچا جائے۔ باقی حضور علیہ السلام کی ایسی شان ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، بس وہی بار بار ہم وہی پڑھتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پیارے اللہ سے دعا ہے، الحمدللہ آج ملک پاکستان میں یہ خوشی کی لہر ہے کہ فائز چیف جسٹس نے عیسیٰ چیف جسٹس نے کہا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ان کو انہوں نے حذف کر دیا۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران اور اس طرح چیف جسٹس جو بھی آئے کہ وہ اس آئین کو نہ چھیڑے، قادیانوں پر جب پابندیاں ہیں اسی کو برقرار رکھے، قادیانیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ کریم اللہ تو کریم ہے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ایسے امتحان میں ہمیں نہ ڈالے اللہ۔ جن علماء نے اللہ سر توڑ کوششیں کی یا اللہ عوام کو سمجھایا کہ اسی پر ڈٹے رہو، کریم اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔
صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.